الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وارکعوا مع الراکعین صدق اللہ العظیم۔ آج کے اس ولاگ میں ہم ایک خاص چیز کو بیان کرنے لگے ہیں جس کی نسبت حضرت جد امجد حسین علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ جن کے شاگردوں کی جماعت ہے اشاعت توحید و سنہ پاکستان دیوبند، تو ان کا ایک خاص طریقہ تھا جس کی روایت ہمیں یوں ملی کہ جو وہاں بھچراں کے مرکزی رہنما حضرت خلیل احمد رحمۃ اللہ علیہ جو آج سے 10 سال پہلے ہمیں یہ بات بیان کیا کرتے تھے کہ حضرت حسین علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ڈیرہ مولوی حسین علی وام بھچرا میں کسی تحصیل علم کی طرف آنے والے کے لیے یہ پوچھا کرتے تھے کہ تم نے تحصیل علم کی ہے، 8 سال تم نے مکمل کیا ہے کسی مدرسے میں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے کر لیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے حدیث کا دورہ بھی مکمل کیا؟ تو فرماتے جی میں نے دورہ حدیث کا بھی پڑھا۔ تو فرمایا اچھا وہ حدیث بتاؤ کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، رکوع کیا، پھر رکوع کیا، پھر رکوع کیا، پھر رکوع کیا۔ اب کیا ایسے اس کی تشریح کرو گے کہ جو اس حدیث میں 4 رکوع ایک رکعت کے اندر ہیں، حالانکہ نماز کی ایک رکعت میں ایک رکوع ہی ہوتا ہے، تو اس حدیث میں 4 رکوع کیسے ہیں؟ وہ جو روایت بیان کرنے والا روایت کر رہا ہے اس کی تشریح میں یا اس کی تصحیح کی طرف جائیں گے تو آپ کیا بولو گے؟ تو وہ نہ بتا سکتا۔ تو حضرت حسین علی رحمۃ اللہ فرماتے کہ پھر تو تم نے کچھ پڑھا نہیں ہے، تو پھر جب تم یہاں آؤ گے تو ہم تم کو یہ پڑھائیں گے تو اس کی تشریح کا تمہیں پتہ چلے گا کہ جو ہم نے حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو شیخ مفتی اعظم ہند تھے اور دیوبند کے صدر مدرس سے، ان سے اس دور میں پڑھا تھا، تو وہ یہ پڑھایا کرتے ان کو کہ جب راوی نے جو کہ بالکل پچھلی صف میں کھڑا ہوا تھا، تو جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کو ذرا زیادہ لمبا کر دیا معمول سے ہٹ کر، تو پھر ان کی پچھلی والی رکعت نے جو صفیں تھیں اس صف والوں نے سر اٹھا کے دیکھا کہ آج تو رکوع لمبا ہو گیا، ان کے پچھلی دیکھے والوں نے وہ سر اٹھا لیا، ان سے پیچھے والی صف نے بھی سر اٹھا لیا، اور راوی ان سب کو دیکھ رہا ہے کہ رکوع ہوا، پھر وہ دیکھا کہ حضور نے تو رکوع میں، پھر رکوع میں چلے گئے، تو پچھلے دیکھے والوں نے رکوع دیکھا اور پھر رکوع میں چلے، رکوع کو چھوڑ کے نماز میں چلے گئے۔ پھر اس طریقے سے تیسری صف والوں نے بھی جب دیکھا کہ سمع اللہ تو انہوں نے نہیں پڑھا، پھر رکوع کر لیا، تو پھر یوں سمجھ کے ایک رکعت میں اس نے جب گنا تو اس کو 3-4 رکوع نظر آئے۔ تو حقیقت یہ تھی کہ اس رکعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اپنے معمول سے کچھ ہٹ کر زیادہ لمبا کر لیا، اور روایت کرنے والے نے جب روایت کیا تو یہ تحقیق اس نے جب بتائی تو پھر پتہ چلا کہ اصل اس کی سمجھنے کی غلطی کی وجہ سے یا سمجھنے والوں کی غلطی کی وجہ سے یہ رکوع بار بار ہوا ہے۔ پچھلی صفوں نے رکوع کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک رکعت میں ایک ہی رکوع کیا، بے شک کہ وہ لمبا رکوع کیا، گویا کہ اس میں تسبیحیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کی بجائے 7 پڑھ لیں یا 11 پڑھ لیں، تو پچھلے والوں نے یہ سمجھا کہ رکوع اب ایک ہو گیا ہے، پھر دوسرا ہو گیا ہے، پھر تیسرا ہو گیا ہے۔ تو حضرت البانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب کا نام ہے تحریرات حدیث، تو اس حدیث کے مجموعے میں ان مشکل احادیث کا احاطہ کیا گیا ہے، اور اس طریقے سے وہ مشکل احادیث جو عموماً محدثین کو بیان کرتے ہوئے سمجھ نہ آتی تھی اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے پڑھ کے آنے والوں کو جب وہ چیک کرتے تو وہ بیان نہ کر سکتے، تو فرماتے اب ہم تمہیں اس کی تشریح سمجھائیں گے تو تمہیں سمجھ اچھی طرح آ جائے گی۔ حضرت کے جو شاگردوں کی جماعت اشاعت توحید و سنہ پاکستان، ان مشکل احادیث کا احاطہ یا تحریرات حدیث جو ہے ان کی بلغۃ الحیران فی ربط آیات الفرقان تفسیر ہے، اور تحریرات حدیث ان کا مجموعہ ہے جو جامع ازہر میں بھی حضرت علامہ خالد محمود کے ذریعے سے پہنچا دی گئی تھی، اور ان کی اپنی کتابوں کا نام، حدیث کی کتابوں کا نام بھی تحریرات حدیث ہے۔ اور نیکی کی بات کو ہم چاہیں کہ ابلاغ ہو، نیکی کی بات کو سنیں، آگے ابلاغ کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔